13 ستمبر 1931 کو عمر مختار کو سر عام پھانسی دے دی گئی تھی۔ لگ بھگ 20,000 افراد نے دیکھا کہ صحرا کا یہ شیر ایک شان بے نیازی سے پھانسی گھاٹ پر آیا اور موت کو گلے لگا لیا۔ اس مجاہد آزادی کی گرفتاری بھی ایک تاریخی واقعہ تھا، اور اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ لیبیا کا یہ مجاہد آزادی کس طرح دشمن کے لیے ایک عرصہ تک باعث آزار اور ناقابل شکست رہا، کیونکہ اطالوی فوجیوں اور افسران نے عمر مختار کو گرفتار کرنے کے بعد اس کے ساتھ تصاویر بنائی۔ لیبیا شمالی افریقہ کا ایک ملک ہے جس پر 1911 میں اٹلی نے قبضہ کر لیا تھا۔ عمر مختار کی قیادت میں وہاں جنگ آزادی لڑی گئی۔ 20 برس تک عمر مختار اور اس کے ساتھی محاذ پر دشمن کو خاک و خون میں لہلاتے رہے۔ 20 اگست 1858 میں عمر مختار نے ایک غریب خاندان میں آنکھ کھولی۔ اس کا پورا نام عمر مختار محمد بن فرحات تھا۔ بچپن میں ہی والد کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے ابتدائی زندگی انتہائی کسمہ پرسی میں گزری۔ ابتدائی تعلیم کے لیے عمر مختار مسجد جایا کرتے تھے اور بعد میں ایک جامعہ میں تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، اور وہ قرآن پاک کے عالم اور امام بن گئے۔ اسی زمانے میں انہوں نے اپنے معاشرتی ڈھانچے کے بارے میں آگاہی حاصل کی۔ ان کے سماجی شعور اور سیاسی بصیرت کی وجہ سے انہیں قبائلی تنازعات نپٹانے کے لیے بھی منتخب کیا گیا۔ اکتوبر 1911 کو اطالوی بحریہ کے جہاز جب لیبیا کے ساحل پر لنگر انداز ہوئے تو اٹلی کی فوج کے جنرل فارافیلی نے لیبیائی شہریوں کو فوراً طرابلس خالی کرنے کا کہا۔ شہریوں کو اپنی طاقت اور بے بسی کا اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے فوراً شہر خالی کر دیا، لیکن پھر بھی طاقت کے نشے میں سرشار اٹلی کی فوج نے طرابلس پر حملہ کر دیا۔ اس خوفناک حملے کے نتیجے میں جہاں کئی اموات واقع ہوئیں، وہیں ایک باغی نے جنم لیا جسے دنیا لائن آف ڈیزرٹ کے نام سے جانتی ہے۔ عمر مختار کا فلسفہ اور پیغام بہت سادہ تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ہم ایک خود مختار اور آزاد قوم ہیں، اور اٹلی کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ ہم پر حکمرانی کرے۔ عمر مختار نے لیبیا کے پرجوش نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کیا اور غاصب اطالوی فوج کے خلاف گوریلا جنگ کا آغاز کیا۔ عمر مختار قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کے چہرے پر اطمینان اور مسکراہٹ تھی۔ جج نے بغیر دیر کیے اسے سر عام پھانسی کی سزا سنائی، لیکن عمر مختار کی حالت میں فرق نہ آیا۔ تب جج نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی خاطر کہا کہ مجھے آپ کی اس طرح موت پر افسوس ہے۔ عمر مختار نے سر اٹھایا، فوجی افسروں پر نگاہ ڈالی اور بلند آواز سے کہا، افسوس کس بات کا؟ یہ تو میری زندگی کا ایک قابل فخر اور حسین اختتام ہے۔ اسی دوران اطالوی فوجی سربراہ کی آواز ابھری، یا خدایا، یہ انسان ہے یا دیوتا؟ لمحے بھر کو سناٹا چھا گیا تو فوجی عدالت کے جج نے عمر مختار کو ایک دلچسپ آفر دی۔ کہا کہ اگر آپ اور آپ کے ساتھی لکھ کر دیں کہ وہ اٹلی کے خلاف جنگ روک دیں گے تو آپ کو معافی مل سکتی ہے۔ عمر مختار غصے کی کیفیت میں تھے۔ انہوں نے جج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جو میری انگلی ہر نماز میں اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی کی رسالت کی گواہی کے لیے اٹھتی ہو، اس انگلی سے کسی باطل کی تائید میں خط لکھنے پر میں موت کو 1000 بار ترجیح دوں گا۔ بالآخر 13 ستمبر 1931 کو عمر مختار کو ایک کھلے میدان میں پھانسی دے دی گئی، لیکن اس وقت بھی ان کا اعتماد اور اطمینان قابل دید تھا۔ عمر مختار کی پھانسی کے بعد اٹلی کی امید اور توقعات کے برعکس مزاحمت کی تحریک مزید زور پکڑتی گئی، اور بالآخر عمر مختار کی خواہش پوری ہوئی اور لیبیا کو 1951 میں آزادی نصیب ہوئی۔